قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 18واں پارہ اور سورۃ المؤمنون شروع ہوتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں کامل مومنوں کی صفات کا بیان ہے تاکہ ہر مومن اپنے اندر یہ صفات پیدا کر کے کامل ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ فرمایا کامل اور فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہر بیکار اور لغو بات اور کام سے اعراض کرتے ہیں اور مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیویوں اور باندیوں کے علاوہ وہ کہیں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ جو ان کے علاوہ کہیں اور استعمال کرے گا تو وہ ظالم اور حد سے نکلنے والا ہوگا۔ اور کامل مومن اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں اور نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہی ہے جنت کے مالک، اس میں ہمیشہ جا کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ انسان کی پیدائش کا بیان جو اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ فرمایا مٹی کے خلاصے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے خوراک بنی، اس سے نطفہ بنا، اس سے خون بنا اور اس سے گوشت بنا، پھر اس سے ہڈیاں بنی اور ہڈیاں گوشت ہڈیوں پر چڑھا اور اوپر کھال آئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع بصیر انسان بنا دیا۔ یہ کمال اللہ ہی کے ہیں اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک پھر ہمیشہ کے لیے تم نہیں آئے، اس کے بعد مر بھی جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر اپنی زندگی کا حساب بھی دو گے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اللہ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور تمہاری ضروریات پانی کی پوری کرتا ہے۔ زمینیں تمہاری شاداب ہوتی ہیں، تم خود پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، اور اس کے ساتھ باغات کھجور انگور کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے ایک ایسا درخت بھی ہے جو زیتون کا جو درخت ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے بالدہن والصبغ للآکلین، چکنائی اور سالن کے ساتھ کھانے کے لیے، یعنی اس کا جو تیل ہے وہ سالن کا کام بھی دیتا ہے، گھی ہے، تو یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور جانور بھی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے جن کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں، اور بہت سے کھانے پینے کے میوے اور غلے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، اور تمہاری سواری کے لیے جانور اور کشتیاں اور دیگر سواریاں بھی اللہ نے پیدا کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ 950 سال
تبلیغ کا کام کرتے رہے، توحید کا کرتے رہتے، ان کا واقعہ بار بار اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو پھر آ گیا وہی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لیکن سرداروں نے کہا یہ انسان حکومت چھینا چاہتا ہے ہم سے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ ایک دیوانہ سا آدمی ہے، انتظار کرو یہ ختم ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری مدد کر، یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو 900 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ کشتی بنائیں اور اس میں سوار ہو جانا، اور باقیوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے اس پانی میں جو آسمان سے برسے گا، زمین سے نکلے گا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں آئی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجے ہیں، یا نام نہیں بتایا، مطلق فرمایا بہت سے رسول آئے ہیں، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی وسیلہ اور کار ساز نہیں ہے۔ لیکن سرداروں نے جو کافر بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہیں، انہوں نے وہی بات کہہ دی، آپ یہ انسان ہیں ہماری طرح، کھاتے پیتے ہیں، تو ہم آپ کو کس طرح نبی مان لیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک انسان کی اطاعت کی تو نقصان میں ہو جاؤ گے، وہ تو کہتا ہے تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ تم اٹھو گے اور حساب دینا ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، جتنے دن جی رہے لیں گے، مر جائیں گے، پھر دوبارہ کسی نے نہیں اٹھنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، وہ فرعون کی طرف آئے، ان کا واقعہ قصہ بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ فرعون نے تکبر کیا، آخر کار اس کو غرق کر دیا گیا پانی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، اور حضرت مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ بغیر خاوند کے بچہ ہو جانا یا بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی یہ نشانی ہے، اور اس بچے کو ہم نے اپنا اولو العزم پیغمبر بھی بنایا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تمام پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے واسطے سے پوری امتوں کو یہ حکم ہے کہ حلال کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ یہ نیک عمل تب بھی آدمی آسانی سے کر سکتا ہے کہ پیٹ میں حلال ہو، حلال نہ ہو، حرام کھائے تو پھر اس کے لیے عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے جو امتیں گزری ہیں، سب پیغمبر، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ تھا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اس سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی مختلف قسم کے بن گئے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مان رہے ان کو غفلت میں چھوڑ دیں، ایک وقت آئے گا ان کو سنبھال لیں گے۔ یہ گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مال بھی بڑھیں گے، ہماری عمریں بھی بڑھیں گی، ہماری اولاد بھی بڑھیں گے، ہم ان کو خیر پہنچائیں گے، بھلائیاں پہنچائیں گے، یہ خیال محال ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، پھر ان کامل مومن کی پھر دوبارہ صفات بیان کی کہ کامل مومن وہ ہیں جو اپنے رب سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس سے زکوٰۃ یا نفلی صدقات بھی دیتے رہتے ہیں، ان کے دل ہمیشہ روب میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ بھلائیوں میں تو بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ ہم نے کسی کو ایسا حکم بھی نہیں دیا جو اس سے ہو ہی نہ سکے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک، مشرکین کی پھر صفات ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور برے برے اعمال کرتے ہیں۔ ہم نے جب ان کے دولت مندوں کو پکڑا تو یہ پھر
گھبرانے لگے اور حال حال کرنے لگے۔ فرمایا اب کیوں کرتے ہو ایسا؟ اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، ہماری آیات تو تمہیں سنائی جاتی تھی، تم تو ایڑیوں کے بال جو ہے الٹے چلے جاتے تھے، تکبر کرتے تھے، رات کی افسانہ گوئی میں تم بکواس کرتے شریعت کے خلاف۔ کیا یہ سوچتے نہیں قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول کی بات میں، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں تھی، یا اپنے رسول کو نہیں پہچانتے اور کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے، دیوانگی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرے تو زمین آسمان میں فساد ہو جائے۔ خواہشات کو حق کے پیچھے لگانا چاہیے، نہ کہ حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگانا ہے۔ یا آپ ان سے کوئی مال طلب کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، اس واسطے آپ سے بھاگتے ہیں؟ اللہ ہی رازق ہے بہترین۔ اگر آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں، رہنمائی کریں، تو وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں، تکلیف میں جو پڑے ہوئے ہیں ہٹا دیں، تو بجائے شکر کے الٹا وہ ضد کرتے ہیں، سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، ہم نے پھر ان کو عذاب میں پکڑا، پھر نہ وہ جھکے اپنے رب کے سامنے، نہ گڑ گڑائے، تو آخر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، پھر وہ نا امید ہو کے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر عقلی دلائل، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کان، آنکھیں اور دل دیے، اللہ نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا، اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بس ایسے پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ یہی وعدہ ہمارے پہلے باپ دادوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، یہ بس پرانے قصے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھیں زمین اور زمین کے اوپر نیچے جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں، تو پھر یہ ضرور کہیں گے وہ اللہ کی ہیں، تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر ان سے پوچھیں زمین، 7 آسمان اور عرش کا مالک کون ہے، پھر بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر ان سے پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ جس کو چاہے پناہ دے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ایسی ہستی کون ہے، تو پھر بھی وہ کہیں گے وہ اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارے اوپر جادو ہو گیا؟ یہ چیزیں ماننے کے باوجود اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔ ہم تو آپ لوگوں کو حق دیا ہے، لیکن وہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے نہ کسی کو اولاد بنایا ہے، نہ کسی کو اپنا ہمسر بنایا ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو وہ تو جنگ کرتا اور ہر شے خراب ہو جاتی، فساد آ جاتا زمین میں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، اللہ غیب اور حاضر کو جو ہے پورے طریقے پر جانتے ہیں اور تمام شریکوں سے پاک ہیں۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دعائیں بھی سکھا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی علم والے ہیں پیغمبروں کے، خود ہی اللہ تعالیٰ استاد ہیں، سارا کچھ سکھاتے ہیں اور دنیا میں نہیں کوئی پڑھتا۔ یا اللہ جب تو مجھے وہ وعدہ جو ان کے ساتھ کیا ہے دکھائے تو من ظالموں کے ساتھ مجھے نہ کرنا، یعنی ان کو تو عذاب ہوگا، مجھے نکال لینا۔ ٹھیک ہے، پیغمبر کو تو عذاب نہیں آتا، لیکن دعا وہ بھی کرے، نیک سے نیک آدمی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرے، یہاں جنت میں جانے کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو سزا دے کر آپ کی زندگی میں بھی سزا دیں تب بھی قادر ہیں، یا آپ کے بعد ہم ان کو سزا دیں تو ہماری مرضی ہے۔ ادفع باللتی، آپ جو ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرتے جایا کریں، اور شیطان کے وساوس سے، اس کے داؤ پے سے میری پناہ میں مانگنے کے لیے، آنے کے لیے دعا کریں، اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین۔ جب ان منکرین پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا موت کا اور فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت پہ یہ مطالبہ کریں گے رب ارجعون، یا اللہ اب ہمیں واپس کر دے ابھی زندگی باقی، تاکہ میں نیکی کر لوں جو میں کو چھوڑ آیا ہوں،
اور اس کو خرچ کر لو۔ فرمایا یہ ایک بات ہوگی جو اس کے منہ سے نکلے گی، اب اس کے بعد برزخ ہوگی، ایک دوبارہ اٹھنے تک اس میں ہی پڑے رہیں گے۔ سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جس کے اعمال نیک کم ہو گئے تو تول کے اندر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس واسطے کہ ان کے پاس ہماری آیات آتی تھی اور وہ جھٹلاتے چلے جاتے تھے۔ پھر وہاں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، یا اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم کیا کریں، اب ہم سمجھ گئے، ہمیں معاف فرما دے، نکال دے یہاں سے، اب جا کر ہم پھر نافرمانی کریں تو پھر ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دفع ہو جاؤ، اب تو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، تم خود تو کیا نیکیاں کرتے، میرے کچھ نیک بندے جو مجھ سے دعائیں مانگتے ہوتے تھے، نیکیاں کرتے، تم نے ان کو بھی ساتھ نہیں لینے دیا، ہر وقت ان کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، اب تم کس منہ سے اجازت مانگتے ہو؟ اب ہم نے تو ان کو صبر کی وجہ سے کامیاب کر دیا اور تم جہنم کا ایندھن۔ کتنے رہے تھے دنیا میں؟ کہتے تھوڑا سا ٹائم تو ہم رہے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا دنیا کا ٹائم اگرچہ کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو اس تھوڑے سے وقت میں بھی تم فرمانبرداری نہ کر سکے۔ افحسبتم انما خلقناکم، تم نے یہ سمجھا تھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، یہ غلط سمجھا ہے۔ اللہ بلند و برتر ہے، بادشاہ حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رب العرش کریم ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بغیر دلیل کے پکارے، اس کا حساب اللہ کے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ ربی قل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے محبوب یہ دعائیں کریں اور ساری امت کے لوگ دعا کریں، رب اغفر، اے میرے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا آیات بینات، سورت کا نام سورہ نور ہے اور اس کے اندر معاشرے کے بہت احکام ہیں، اس واسطے لوگ ان کو الگ الگ اس سورت کو کر کے چھاپتے بھی ہیں۔ بڑے اہم مسائل اور قوانین جو ہیں زندگی گزارنے کی، آخرت کی ترقی کے، اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ہم نے فرض کیا، واضح دلائل ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا، زنا کرنے والی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب وہ ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارو اگر محسن نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو رجم ہوتا ہے، جو حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور پہلے ایک صورت بھی آیت بھی تھی، وہ پڑھنے میں منسوخ ہو گئی، حکم اس کا باقی ہے کہ ان کو رجم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کوڑے مارنے کا، اس میں کوئی نرمی نہیں کرنا چاہیے۔ کوڑے تو 100 لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ زندہ بھی رہ جاتا ہے آدمی۔ آج کل کے کوڑے جو لوگ پھر مارتے ہیں تو بہت سخت مارتے ہیں، وہ بندہ چند کوڑوں میں بھی مر جا سکتا ہے، ان کوڑوں میں بچ بھی سکتے ہیں، نہ اتنے ہلکے ہوں اور نہ بہت زیادہ تیز ہوں۔ فرمایا زانی مرد اور زانی عورت جو ہے وہ اپنے جیسے کے ساتھ شادی کرنے کو یا مشرک کو پسند کرتے ہیں، یہ پسندیدگی کی بات ہے۔ ورنہ نکاح اگر کسی زانی مرد نے نیک عورت کے ساتھ یا نیک مرد نے زانی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تو نکاح ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کسی سے زنا بالجبر بھی ہو جاتا ہے، کسی نے توبہ بھی کر لی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ویسے یعنی تبھی نفرت ہوتی ہے کسی آدمی کو، ایک پاک دامن ہے اور دوسری جو ہے اس کے مقابلے میں زانی ہے، تو وہ تبھی ایک نفرت اس کا ذکر ہے، ورنہ ممانعت نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دلائل نہ ہوں تو ان کو حد قذف کے 80 کوڑے لگتے ہیں۔ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے پاس بھی گواہ نہ ہوں تو پھر ان کو لیان کرنا پڑتا ہے۔ لیان یہ ہوتا ہے کہ 5 دفعہ وہ کہے کہ میں سچا ہوں،
اگر میں جھوٹا ہوتا تو مجھ پر لعنت۔ اور اسی طرح عورت بھی یہی کہے کہ وہ جھوٹا ہے، قسم اٹھا کر 5-4 دفعہ وہ کہے اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب۔ فلولا فضل اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا، ورنہ یہ مشکل مسئلہ ہے۔ عورت گھر کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ دوستی رکھے اور خاوند آ جائے تو اس کو 4 گواہ ذرا بڑا مشکل ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی مار دو، گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لیان کرنا پڑے گا، اس کے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو۔ یہ ٹھیک ہے تم برداشت کر لو، لیکن اس سے بڑے نقصان جو ہیں اس سے بچ جاؤ گے۔ جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے طوفان باندھا تھا، وہ بہت جھوٹے لوگ ہیں، ایک جماعت ہے۔ یہ مسلمانوں تمہارے حق میں برا نہیں ہے، یہ تمہارے حق تکلیف تو ہوئی ان کو، نبی علیہ السلام کو بھی، حضرت عائشہ اور تمام صحابہ کرام کو بھی اس تہمت سے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ بہت اچھے۔ 3 لوگ بن گئے، تفصیل کا وقت نہیں ہوا، آپ پہلے سنا ہوا ہے۔ منافقین نے تو تہمت لگا دی برائی کی، اور اکثر صحابہ کرام خاموشی طاری ہو گئی ان کی، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ اور 3 ایک صحابی، ایک عورت اور 2 مرد جو مخلص مومن تھے، لیکن منافقوں کی بات میں آ کر وہ بھی جو ہے تہمت لگانے لگے، تو تینوں کے الگ حکم آ گئے۔ جو خاموش رہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خاموش رہے ہو تو کیوں رہے ہو؟ جب تم نے سنا تھا تو اپنی جان پر کم از کم قیاس کر لیتے کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی کے گھر میں ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب 4 گواہ وہ نہیں لائے تھے تو اللہ کے وہ جھوٹے تھے، تو اس واسطے تم کھلے بندوں کہہ دیتے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور جو چپ رہے ان کے بارے میں ہو گیا، اور جو منافق ہیں جو یہ بات پھیلا رہے تھے ان کے لیے سخت اور مایا ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ اور جو 3 جو ہے حضرت حسان بھی اس میں تھے، حضرت مستح اور حضرت حمنہ ایک اور صحابیہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے، تو ان کو پھر وہی 80 کوڑے لگے تم اس والے حد قذف والے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو بے حیائیاں پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ ولولا فضل اللہ کا رحمت نہ ہوتی تو پھر تباہی پھر جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، جو شیطان کی پیروی کرے وہ تو بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ولا یأتل الفضل منکم والسعة، ایک فضیلت والا، دولت والا، ایمان والا اپنے رشتہ داروں سے قسم اٹھا کر خرچہ بند نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ چونکہ حضرت مستح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے غالباً لگتے تھے، تو انہوں نے بھی اس میں جب حصہ لیا تھا غلط کام کے تہمت لگانے میں، تو جب بات واضح ہو گئی تو یہ جھوٹ تھا، تو حضرت نے فرمایا پر اب میں اس کا خرچہ نہیں دوں گا۔ پہلے وہ پل بھی ادھر گھر میں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ بندہ مخلص تھا، بدری ہے غالباً، تو غلطی ہو گئی ان سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ کو اس کے ساتھ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے معاف کر دیا اور خرچہ دوبارہ شروع کر دیا، جن دنوں کا خرچہ نہیں دیا تھا وہ بھی دے دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو پاک دامن، بھولی بھالی، بے خبر ایمان والی عورتیں، ان پر جو تہمت لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں سارے گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دیں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد اور خبیث عورتیں ایک دوسرے کے، اور نیک مرد اور نیک عورتیں ایک دوسرے کے لائق ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرت صدیقہ کے خامند کو دیکھ لو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک ہیں، تو ان کا جوڑا صدیقہ بھی پاک ہیں۔ تو یہ بالکل واضح الفاظ کے اندر حضرت صدیقہ کو
طیبہ کہا گیا، اور ساتھ فرمایا دیا اولئک مبرؤون مما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس تہمت سے بری ہیں جو بکواس کرتے پھرتے ہیں لوگ، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کو جو تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، حکم دیا کہ کسی کے جب گھر جایا کرو تو بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، سلام پیش کیا کرو، اگر وہاں کوئی موجود نہ ہو تو واپس چلا جایا کرو۔ ہاں کوئی ایسا گھر ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہاں آپ جا سکتے ہیں، جس طرح انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں اسٹیشنوں پر وغیرہ وغیرہ۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں کو بھی چاہیے اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ یہ نہیں کہ وہ مرد تو اپنی آنکھیں بچا کے رکھیں اور عورتیں جو ہے وہ نہیں، وہ فرمایا وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، وہ بھی مردوں کو نہ دیکھتی رہیں، اپنی حفاظت کریں اور پوری تفصیل کے ساتھ وہ زینت کر کے بھی باہر نہ نکلا کریں، اور وہ زینت کر بھی نہیں سکتی گھر میں بھی سوا چند مردوں کے، اپنے گھر میں رہ کر وہاں باپ بھی ہوتا ہے، بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور جناب بھائی بھی ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے ہوں، تو ان سے تو کوئی پردہ نہیں، زینت خاوند کے لیے کریں اور یہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح مرد عورتیں ہیں ان کی نکاح کر لو اگر وہ اس قابل ہیں تو، اگر فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے امیر بھی بنا دے گا، اور جو فی الحال نکاح کے قابل نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان قابل کر دے کہ یہ شادی کر کے اپنے گھر کو بسا سکیں۔ باندیوں کو تم برا کام کروا کے مال نہ کمایا کرو، وہ دوسرے کام تھوڑے، روٹی پکوائیں، جھاڑو دلوائیں، سود کاتوائیں، اور بڑی مزدوری اور پیسے آ سکتے ہیں، لیکن مشرک ان میں سے کچھ لوگ باندیوں کو بھیج دیتے، مردوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو اور تم وہاں سے پیسے کما کے لے آؤ، اس سے منع فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کی توحید کی مثال کے ساتھ سمجھائے گی، ایک نور ہے جیسا کہ ایک دیا ہو، چراغ ہو، بڑا صاف ستھرا اور صاف تاکی میں رکھا ہوا ہو، اور ایک طرف اس کے روشنی جاتی ہو اور اس کے اندر تیل زیتون کا، اور وہ درخت اس درخت کا تیل ہو جو دھوپ میں کھڑا رہا، اس کا تیل جو ہے اور صاف ہوتا ہے، وہ خود ہی چمکنے لگتا ہے بغیر اس کو آگ جلانے کے بھی۔ تو اس قسم کی جو روشنی ہے یہ توحید کی مثال ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو تجارت اور کوئی بے فروخت جو ہے اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال اگر نیک بھی ہوں تو وہ سراب کی طرح ہوں گے، ان کو نظر آئیں گے، لیکن جیسا کہ چمکتا ہوا ریت کا ایک میدان ہو، پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ وہاں پہنچوں گا پانی ملے گا، لیکن پانی وہاں نہیں ہوتا، وہ وہاں اپنی زندگی کی باری ہار جاتا ہے۔ یا اس کی مثال ایسا ہے، کوئی آدمی سمندر کی تہ میں پڑا ہو، اوپر جو ہے ہوائیں ہوں، بادل ہوں، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ پرندے فضا میں اڑتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہی کی حکومت زمین آسمان میں ہے، اللہ ہی بادل کو جمع کر کے بادل بنا دیتا ہے اور اس سے پانی برسا کر زمین میں رویدگی پیدا کر دیتا ہے، خوشحالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو لے آتا اور لے جاتا ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں جانور جن کے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، دو اور بغیر پاؤں کے پیٹ پر بھی چلتے ہیں، چار پاؤں پر بھی چلتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، یہ ان کارنام والا اللہ ہی ہے۔
اور کوئی نہیں۔ منافقوں کو جب بلایا جائے ان کے حق میں بات جاتی ہو تو فوراً سر نیچے کر کے آ جاتے ہیں، اگر دیکھیں کہ اس کا نقصان ہوگا، ہمارا خلاف ہمارے فیصلہ ہوگا تو پھر اعراض کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، لیکن مومن ہر حال میں جب انہیں فیصلے کے لیے کسی کام کے بلایا جائے تو وہ ہر حال میں پہنچتے ہیں، اور جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کر کے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی ہے، مانیں گے، عمل کریں گے۔ فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی بات مانیں اور اللہ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری اختیار کریں، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ یہ لوگ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ہمیں آپ اگر حکم دیں تو ہم ضرور نکلیں گے جہاد میں۔ فرمایا قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کرو، بس جو حکم ہے سر تسلیم خم کر لو، یہی کامیابی ہے۔ ان سے کہو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہی تمہارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے مومنو تمہارے ساتھ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلیفہ بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مضبوط کر دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ان کا خوف جو ہے وہ امن سے بدل دیں گے۔ 3 قسم کے وعدے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ یعبدوننی، ہمیشہ کے لیے میری عبادت میں لگے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین، کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے یا سزا نہیں دے سکتے، ہماری مرضی جب چاہیں گے جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین، ہمارا پہلے آ گیا ہے کہ اجازت مانگ کے کسی کے گھر میں جایا کرو، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ان کو اجازت مانگنے کی، چھوٹے بچے یا اپنے قریبی رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہوتا وہ اگر اجازت نہ مانگے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اگر بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو ان کو بھی اجازت مانگنی ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے بھی 3 اوقات میں اگر آئیں تو ان کو اجازت لینا چاہیے، کیونکہ وہ بے پردگی کے ٹائم ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے اگر آ جائیں، یا دوپہر کو قیلولہ کے وقت آ جائیں، یا عشاء کی نماز کے بعد جب آدمی اپنے عام کپڑے اتار کے مختصر سے کپڑوں میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کام ویسے بھی کر سکتا ہے، تو ان اوقات میں جن سے پردہ نہیں ہے وہ بھی اجازت مانگ کر کے آئیں۔ تو جب یہی بڑے ہو جائیں، پہلے پردہ نہیں تھا، ان کو اجازت ضرور مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ شرماتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارے ہاں یہ 10 سال 12 سال پلتا رہا ہے، ہر چیز ہم جانتا ہے، تو ہم اب اس سے پردہ کیوں کریں؟ پردہ ہوگا بھی، پہلے جب پردہ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، اب یہ جوانی آ گئی تو اللہ تعالی نے جب حکم دے دیا تو پردہ کرنا ان سے ضروری ہے۔ اور جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہیں مرد یا عورت، اب ان کی خواہشات بالکل ختم ہو گئی ہیں، وہ پردے میں اگر کمی کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جو معذور آدمی ہیں، نابینے ہیں، لنگڑے ہیں یا بیمار ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے باپ ماں بھائی اور اپنے چچوں اور اپنے ماموں اور اپنی ماسیوں اور پھوپھیوں اس کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اور جب کھایا کرو تو تمہاری مرضی، اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اکٹھے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب تم گھر میں داخل ہو، وہ اپنا گھر ہے، اپنے ہی بچے ہیں، تو ان کو سلام پیش کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، شیطان بھاگ جائے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن جو ہیں وہ جب ان کو اللہ کا رسول بلائے مجلس لگی اور مشاورت کی تو وہ بغیر اجازت کے نہیں جاتے۔ ہاں اگر وہ بہت سخت کام ان کو پڑ گیا، انہوں نے اجازت مانگی، وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ضروری جانا پڑ گیا، تو آپ ان کو اجازت بھی دے دیا کریں اور ان کے لیے استغفار کی دعا بھی مانگا کریں۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہیں وہ ویسے ہی کھسک جاتے ہیں، وہ اجازت بھی نہیں مانگتے اور زور زور سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر کی مجلس میں اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض،
ہر چیز اللہ کی ہے، توحید کی آیت آ جائے، آسمان اور زمین کی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ہی کی طرف تم نے سب نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی نے تمہارے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان اس کا نام ہے، شروع میں توحید کی آیت ہے، برکت والا ہے جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ قرآن کے ذریعے سب لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور بادشاہ ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں اور اس کا نہ کوئی شریک ہے۔ تم نے جو بنا رکھے ہیں معبود، وہ پیدا کچھ نہیں کرتے، وہ خود پیدا شدہ ہیں، وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں اور موت حیات کے مالک نہیں۔ کفار آپ سے کہتے ہیں یہ قرآن جو آپ لائے ہیں یہ اپنی طرف سے آپ گھاڑ لیا ہے اور دوسرے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں اور یہ پرانے قصے ہیں لوگوں کے اور یہ لکھے جاتے ہیں اور آپ سنا دیتے ہیں۔ ان کو کہہ دیں صاحب اس کو اللہ نے اتارا ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کو سب کو جانتا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر وہ اعتراض کرتے ہیں رسول کیسا، یہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے اور اس کے پاس فرشتے باڈی گارڈ بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس خزانے اور باغات بھی نہیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی نہیں ہیں۔ تو انظر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت والا اگر چاہتا تو بہترین بلڈنگیں بھی دے دیتا اور سب کچھ دے دیتا، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر مال دولت سے پیغمبر نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ پیغمبر ہوتا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت تیار کی جو کلمہ پڑھ لیں گے۔ دنیا کے اندر تو چند دن کے مسافر ہیں اور مسافر ہر حال میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ اور یہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب یہ جہنم کو دور سے بھی دیکھیں گے تو اس کا جو غصے کی باتیں اور چلانا، غصے اور چلانے کو سنیں گے تو دہل جائیں گے۔ جب ان کو جہنم کے تنگ مکانوں میں جو ہے زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو اس وقت کہیں گے ہے موت آ جائے، موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب موت کا وظیفہ پڑھ لو، ایک دفعہ کیا 100 دفعہ یا بے شمار دفعہ، تم وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اب موت نہیں آئے گی۔ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ، دیکھو یہ جہنم جس کے اندر چلاؤ گے یہ بہتر ہے یا جنت جس کے اندر ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے، جو متقین ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جنت کے اندر لوگوں کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ جس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا تو شریک کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں کہاں مناسب ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں ہماری عبادت کر دو، یہ تو شیطان کے پیچھے لگے رہیں، یہ ہلاک ہونے والے قوم ہیں، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا ان کے کوئی اگر نیکیاں بھی کی ہیں تو وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کھاتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، بیوی بچے بھی ان کے تھے، وہ ایک دوسرے سے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو رد کرو۔ اللہ کے پیغمبر کے نیچے اور اعلیٰ جو صفات ہیں ان پر نظر کر کے اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو اس کو اپنے دل میں بٹھانے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔